ان ظالموں کی وجہ سے آج وہ بیچارہ کینیڈا بیٹھا ہوا ہے اور ادھر آ نہیں سکتا. ان خبیثوں نے اگر صحیح بات بتائی ہوتی نا امت کو کہ توبہ قبول ہے تو آج یہ برا وقت نہ دیکھنا پڑتا. جو لیڈر حضرات ہیں نا ایک مخصوص طبقے کے، وہ بار بار جو ہے نا گستاخ کی سزا سرتن سے جدا. تو خوب سمجھ لیں کسی شخص پہ بدکاری اور زنا کا الزام لگ جائے، یہ الزام اتنا سنگین نہیں ہے جتنا یہ الزام سنگین ہے کہ میری طرف یہ نسبت کی جائے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا قرآن کی شان میں گستاخی کی ہے. ویلکم دوستو، میں عارف میاں ہوں. مفتی طارق مسعود صاحب کا ہمیں پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا. انہوں نے رائے زہر کی اور کچھ دوسرے لوگوں نے، مولویوں نے اسے توہین مذہب سے منسوب کیا، توہین مذہب قرار دیا. بعد میں خیر مولانا طارق مسعود صاحب نے خود بھی اظہار کیا کہ میری زبان کچھ لڑکھڑائی، میرا مقصد وہ نہیں تھا جو سمجھا گیا. خیر جس طرح سے بھی بات ہے، اب مولانا طارق مسعود صاحب پاکستان میں نہیں ہے، وہ کینیڈا چلے گئے ہیں اپنی جان بچانے کے لیے. جان بچانے کے لیے جانا چاہیے. ہجرت بھی کرتے رہے ہیں لوگ. انڈیا کے اندر برٹش دور میں مسلمانوں نے ہجرت کی، دارالحرب قرار دیا انڈیا کو، مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ظاہر ہے ان لڑتے انگریزوں کے ساتھ، لیکن وہ نہیں لڑے تو دارالحرب قرار دے کر اپنی جانیں بچا کر یہ افغانستان گئے. افغانستان میں جس طرح سے ہوا وہ ایک لمبی داستان ہے کہ پھر انہیں وہاں پہ پشیمانی ہوئی. افغانستان کے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. ہجرت کرنا، بلکہ اسلام کا تو کنسیپٹ ہی یہ ہے کہ یا تو فاتح ہو جاؤ اور یا پھر وہاں سے فرار، ہجرت اختیار کر لو. یعنی امن یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، بلکہ مقصد آپ کا غالب آنا ہے، اور اگر غالب نہیں آتے تو پھر یہاں سے بھاگو، ہجرت کرو. مفتی طارق مسعود کینیڈا چلے گئے ہیں. مفتی طارق صاحب نے یہ رائے زیر نہ کی ہوتی تو ہمیں مفتی طارق مسعود صاحب کا شاید پتہ بھی نہ چلتا. ان کے خلاف جو رد عمل ہوا اس کے نتیجے میں ہمیں پتہ چلا کہ یہ مفتی طارق مسعود صاحب وہ ہیں. جب خیبر پختونخوا میں یونیورسٹی کے اندر مشال کو قتل کیا گیا تو اس کے خلاف، مشال کے خلاف بہت بڑھ چڑھ کے بیانات دیتے تھے. خیر وقت کے ساتھ چیزوں کی سمجھ آ جاتی ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہ ان کی جو تازہ ترین ویڈیوز ہیں اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے جس طرح کی سوسائٹی بنا دی ہے، جذباتی پن پیدا کر دیا ہے، یہ بہت خطرناک ہے. انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کے خلاف توہین مذہب کا الزام لگتا ہے، اس کا مقصد توہین مذہب تھا یا نہیں تھا، جب اس کے خلاف الزام لگ جاتا ہے تو کوئی تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لوگ اسے مارنے کو دوڑتے ہیں. اس کے خلاف جہاں تک ایف آئی آر کا پروسیس ہے، تھانے میں جاتے ہیں تو تھانے دار کو یہ توفیق نہیں ہوتی. تھانے دار بے بس ہو جاتا ہے کہ چاہے وہ یہ کنسیڈر کرے، یعنی وہ تحقیق نہیں کر سکتا، اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہی کرنی ہے. اسی طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ اگر کوئی کیس تھانے سے کورٹ میں چلا جاتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے، حتیٰ کہ سپریم کورٹ میں بھی کیس چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ بھی ججز اور وکلاء جو موب پریشر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں اور وہ انصاف نہیں دے سکتے. یہ بات
طارق مسعود صاحب کی میں سمجھتا ہوں کہ سارے حلقے تسلیم کریں گے کہ اگر کسی کے خلاف توہین مذہب کا الزام لگتا ہے تو تحقیق کا پروسیس نہیں ہوتا، موب تحقیق نہیں کرتا، وہ جو لوگ آتے ہیں متشدد ہوتے ہیں، اس قدر جذباتی پن ہوتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس وقت ہی مار دیا جائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہ گورنر تاثیر کو قتل کیا گیا، سیکیورٹی گارڈ نے قتل کیا گیا، اسی طریقے سے کوئٹہ کے اندر قتل ہوا، سندھ کے اندر قتل ہوا۔ تو پولیس جس کا کام تحفظ دینا ہوتا ہے، موب کا پریشر بھی ہوتا ہے، اور اس وقت خود اس کی جذباتی پوزیشن اس طرح سے شاید بن گئی ہوتی ہے، یا ہیرو بننے کا شوق اس قدر ہوتا ہے کہ پولیس جس کا کام موب سے اس ایکیوز کو تحفظ دے کر کورٹ تک پہنچانا ہوتا ہے، وہ خود اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بات یہاں تک پاکستان میں پہنچ گئی ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان اس وقت ایک خطرناک قسم کی اسٹیٹ بن گیا ہے۔ اب عام آدمی کی بات نہیں ہے۔ طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے، انہوں نے بارہا صفائیاں پیش کی ہیں، لیکن ابھی بھی ان کی جان کو تحفظ حاصل ہے، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کینیڈا میں بھی وہ کس حد تک محفوظ ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو جو عام آدمی مارے جاتے تھے، غیر مسلم خاص طور سے نشانہ بنتے تھے، مسلمان بھی نشانہ بنے، تو کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ اب پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ ایک مفتی صاحب پہ الزام لگا ہے۔ میں تو چونکہ مفتی نہیں ہوں، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا موجودہ قانونی اور آئینی پوزیشن میں ہوتے ہوئے کہ انہوں نے توہین مذہب کی ہے یا نہیں کیا، لیکن ان کا کہنا یہی ہے کہ ان کی زبان لڑکھڑائی ہے، جنید جمشید کی طرح یا کسی طرح سے بھی آپ کہہ لیں۔ تو ان کے اوپر یہ الزام عائد ہوا ہے، تو اب ان کے حق میں کچھ آوازیں اٹھی ہیں، بلکہ کافی آوازیں ہوئی ہیں۔ تقی عثمانی صاحب نے ان کے لیے ایک بہت اچھا متوازن رویہ اختیار کیا، اور دوسرے لوگوں نے بھی۔ رات کو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا محمد علی مرزا صاحب کی، انہوں نے خیر بہت کھل کے اور بہت ہی مناسب انداز میں بات کی کہ انہوں نے جو کہا ان کا مقصد وہ نہیں تھا۔ انہوں نے معافی مانگ لی، توبہ کر لی، اور ایک نہیں 2-3 دفعہ انہوں نے ویڈیو بیان جاری کیا۔ اب لوگوں کو بھی اس بات کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اور یہ جو تشدد پہ اترا ہوا مزاج ہے اس کے اندر ایک بدلاؤ آنا چاہیے، خاص طور سے جب بہت بڑے بڑے معتبر تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ جو ہے انہوں نے اس سے درگزر کا، یوں کہہ لیں کہ ایک معافی کا دروازہ جو ہے وہ دکھایا ہے، تو لوگوں کو بھی اسے قبول کر لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نے سوسائٹی کو کس طرح کا بنا دیا ہے۔ یہ جب 1949 میں قرارداد مقاصد پاس ہوئی تو ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے پاکستان کو انسانی نہیں رہنے دینا، ہم نے اسے اسلامی بنانا ہے۔ ہم نے اسے انسانی نہیں رہنے دینا، اسلامی بنانا ہے۔ اسلامی پاکستان میں پھر بہت سارے چونکہ فرقے ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، یہاں پہ مذہب کی انٹرپریٹیشن پہ اتفاق نہیں ہے۔ اس سے بڑا کیا ثبوت ہو سکتا ہے مذہب کی انٹرپریٹیشن پہ اختلاف کا
کہ قرآن کا کوئی ایک ترجمہ نہیں ہے، یعنی اردو ترجمے ہیں اور بیسیوں ترجمے ہیں، کسی ایک ترجمے پہ اتفاق نہیں ہے، تفسیر پہ اتفاق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے انداز سے انٹرپریٹیشن کر رہا ہے۔ اس وقت بھی مفتی طارق مسعود صاحب کے حوالے سے دیکھیں تو مولوی صاحبان کے جو بیانات ہیں، جو نقطۂ نظر ہیں، ان میں بہت فرق ہے۔ ایک طرف ہے کہ ان سے غلطی ہوئی یا ایسی بات ہوئی کہ جس سے توہین کا پہلو نکلتا ہے، لیکن چونکہ اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، رجوع کر لیا ہے، تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں، اب بھی ہیں، بہت سارے ہیں، کہ جو سمجھتے ہیں نہیں، یہ سر تن سے جدا ہوگا۔ تو یہ بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دن بدن پاکستان کے اندر جو ایک انسانی سوچ ہے اس کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے، اور جو مذہبی انتہا پسندی ہے، جنونیت ہے، جذباتی پن ہے، عمل نہیں ہے۔ کردار تو آپ اگر دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اب کوئی چیز پاکستان میں لیں تو آپ اعتماد نہیں کر سکتے۔ اگر وہ صحیح ہے تو وہ اتنی مہنگی ہے کہ وہ لوٹ جس کو کہتے ہیں وہ لوٹنے کی حد تک ہے۔ اول آپ کو چیز کوئی صحیح مل نہیں سکتی۔ تو یہ کردار کی تو یہ صورت ہے، لیکن جذباتی پن ہے۔ جذباتی پن اس حد تک ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے کو جس کے ساتھ کوئی گرج ہے توہین کا الزام لگا کے اسے قتل کروا سکتا ہے۔ گروپس ہیں جو اس بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں، دھمکاتے ہیں کہ اگر آپ نے یوں نہیں کیا تو پھر یوں ہو جائے گا۔ یعنی مذہب کی بنیاد پر بنے ہوئے گروپس فیصلے کرتے ہیں کہ یوں کر دو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب یوں کرنا پڑنا ہے، ورنہ یہ گروپ کسی وقت بھی کچھ بھی فیصلہ سنا سکتے ہیں۔ تو بقا کا، امن کا، سلامتی کا رستہ یہی ہے کہ پاکستان میں انسانیت کے لیے جگہ رہے، انصاف ہو، غیر مسلم بھی یہ کنسیڈر کرے کہ اسے انصاف مل رہا ہے۔ اب تو خیر بدقسمتی کی انتہا ہے، اور یہ جو پاکستان جس طرح سے بنا ہے یہ ویسے نہیں بن گیا۔ اس میں ہماری ریاست کا پورا اور ہمارا اجتماعی رویہ ہے کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کو ڈسکریمنیٹڈ بنایا ہے۔ ہم نے پاکستان کا کانسٹیٹیوشن انصاف پہ مبنی نہیں ہے، جس میں رتی برابر بھی انصاف کا عنصر ہے یا انصاف پسند ہے، وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو منصفانہ نہیں کہہ سکتا۔ یہ غیر مسلموں کے لیے مکمل طور پہ غیر منصفانہ ہے، ان کو انصاف یہ نہیں دے سکتا۔ اور اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسلمان بھی کانسٹیٹیوشن کے تحت وہ انصاف نہیں لے سکتا، کیونکہ اس کانسٹیٹیوشن نے پاکستان کے عوام کو، عام پاکستانیوں کو اتنا مذہبی بنیاد پہ جذباتی پن دے دیا ہے کہ اگر کسی پہ الزام لگتا ہے توہین مذہب کا، تو اس سے پہلے کہ وہ اس الزام کی تحقیق ہو، لوگ مار دیتے ہیں، پولیس مار دیتی ہے، اور پھر کورٹ فیصلہ کرتے ہوئے اس قابل نہیں ہوتی کہ وہ انصاف کر سکے، کیونکہ ججز کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے، وکلاء کو بھی اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ موب کا سامنا نہیں کر سکتے۔ آخری الفاظ میں یہ کہوں گا کہ پاکستان کی ریاست کو اب بھی اپنے وجود پہ نظر ثانی کرنی چاہیے۔ یہ پاکستان جس طرف جا رہا ہے یہ خود پاکستانیوں کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہے گا، اب بھی نہیں ہے، اور وقت گزرتا ہے تو کس طرف جائیں گے حالات ابھی شاید پاکستانیوں کو اندازہ نہیں ہے۔